السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جب 44 سالہ بڈھا کھوسٹ ایک معصوم کلی کو اس کے چمن سے توڑ کر اپنے کالر میں یا پاکٹ پہ سجانے کے بجائے لیفے میں اڑسنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اسٹریم میڈیا منظر عام پہ لانے سے گریز کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ معاشرے میں اس سے بے چینی پھیلے گی اور شاید یہی ٹرینڈ چل پڑے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے جب ایک 22 سالہ سوکھا چوہا ایک ننھی کلی کو اس کے گھر کے آنگن سے اڑا کر ایک طویل سفر کے بعد فروخت کے غرض سے شہر سے دور لے جائے اور پکڑے جانے پر یا شور مچ جانے پر نکاح کا جعلی ڈھونگ رچائے، اور جب بچی کو باپ کی سر توڑ کوششوں کے بعد بازیاب کرا لیا جائے اور اس کے بعد اسے شیلٹر ہوم تک پہنچایا جائے، کیا قیامت ہے کہ وہ بچی ان اغواکاروں کے قبضے سے نکلنے کے بعد بھی طرح طرح کے مصائب اور ابتلا میں مبتلا رہے۔ ایک بچی جب نشے کے اثر سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے اسے اپنی بہنیں، اسے اپنا گھر، اسے اپنا آنگن اور وہ روز و شب یاد آتے ہیں جس میں اس نے 13 سال گزارے تھے۔ 13 سال کا عرصہ طویل ترین مدت ہے، اور اس سے پہلے 9 مہینے ماں کی کوکھ۔ یہ جو کوکھ کا رشتہ ہوتا ہے اور شکم کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھلائے نہیں بھولتے اور توڑے نہیں توڑتے۔ جانے کیسے لوگ ہیں جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ والدین سے اولاد کا تعلق کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ نشہ پلاؤ، انجیکشن لگاؤ یا ذہن سازی کرو یا سوچ بدلو، ان کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ نوعمر بچی شیلٹر ہوم میں اپنے باپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے گھر کب لے جاؤ گے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی اور سمجھ بھی نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑے اور سمجھدار لوگ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کے اور اس کے گھر، اس کے شیلٹر ہوم کے در و دیوار اور اس کے گھر آنگن کے فاصلے کب اور کیسے ختم ہوں گے، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ بنت مہدی کاظمی تو رات کے اندھیرے میں یقیناً ڈرتی ہوگی، لیکن جب سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو جانے وہ کیا کیا کچھ سوچتی ہے۔ وہ یقیناً سوچتی ہوگی، بہت کچھ سوچتی ہوگی، کچھ اپنے ماں باپ کے گوش گزار بھی کرتی ہوگی اور کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہی ہوگی، تو جب اس کی ڈاکٹر اس کے پاس آتی ہوگی تو وہ اس کی بات کو، اس کے مسئلے کو اور اس کے اندر چھپے گہرے رازوں کو یقیناً سمجھ جاتی ہوگی۔ بنت کاظمی شیلٹر ہوم کے بستر پہ پڑی رات گئے جب چونکتی ہوگی اور کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوگی تو اسے یہ خیال آتا ہوگا کہ ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ پھر اسے کچھ اپنا خوف کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، اور دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کی آوازیں اور آہٹیں اس کو سنائی دیتی ہوں گی تو وہ پھر اپنی خوبصورت ماضی میں کھو جاتی ہوگی۔ یقیناً وہ یہ سوچتی ہوگی، کلیوں کا چمن، پھولوں کا صحن، کلیوں کا چمن، پھولوں کا صحن، خوشبو کا چلن، میرا آنگن چھوٹا کیسے سوچوں ہر دم۔ کلیوں کا چمن، پھولوں کا صحن، خوشبو کا چلن، میرا آنگن چھوٹا کیسے سوچوں ہر دم۔ ننھا سا ذہن یادوں میں مگن، بہکائے گئے یہ میرے قدم، پھر رات بہت تاریک ہوئی، ہے گرم سڑک گھر کی ٹھنڈک۔ کلیوں کا چمن، پھولوں کا صحن، خوشبو کا چلن، میرا آنگن چھوٹا کیسے سوچوں ہر دم۔ ننھا سا ذہن یادوں میں مگن، بہکائے گئے یہ میرے قدم، پھر رات بہت تاریک ہوئی، گھر جانے دو۔ ہے گرم سڑک گھر کی ٹھنڈک، یاد آئے بہت گھر جانے دو۔ دیتی ہے صدا آنگن کی ہوا، نانی کی دعا، اماں کی ردا، بیبی کی ادا، ہائے میں کہاں۔ جب آنکھ کھلی تب ہوش لیا، یہ کون یہاں اور میں ہوں کہاں۔ گھر کا رستہ معلوم نہیں، لگتا ہے ڈر خاموشی میں۔ گھر کا رستہ معلوم نہیں،
لگتا ہے ڈر خاموشی میں، بابا سے میرے کہہ دو یہ ذرا، گھر لے جاؤ گھر جانے دو، جانے نہیں دیتے تو لوگوں، جانے نہیں دیتے تو لوگوں، انصاف کرو انصاف کرو، گھر جانے دو۔ گھر کا راستہ معلوم نہیں، لگتا ہے ڈر خاموشی میں، بابا سے میرے کہہ دو یہ ذرا، گھر لے جاؤ جانے نہیں دیتے تو لوگوں، انصاف کرو انصاف کرو، گھر جانے دو۔ معلوم نہ تھا کیا کچھ گزرا، بس اتنا ہے، معلوم نہ تھا کیا کچھ گزرا، بس اتنا ہے، سائے میں یکایک دھوپ چلی، گھر جانے دو۔ انصاف کرو، گھر جانے دو گھر جانے دو۔